راہ حق کے مسافر۔ بادشاہ ایک جھونپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ واقعہ اپریل 1175 رمضان المبارک 570 کا ہے، جب 3 مسلمان حکمران نور الدین زنگی کا بیٹا الملک الصالح گمشتگین اور سیف الدین غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آئے تھے۔ ان کی پشت پناہی صلیبی کر رہے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں گھوڑے، اونٹ، آتش گیر سیاہ کے مٹکے اور دیگر اسلحہ دیا تھا۔ صلیبیوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو میدان جنگ میں ہی شکست دیں۔ اصل مقصد شکست دینا اور سرزمین عرب پر قبضہ کر کے اسلام کو ختم کرنا تھا۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی 2-3 کمزوریاں بھانپ لی تھیں۔ یہ تھیں اقتدار کی ہوس، زر، زن اور عیش پرستی۔ صلیبی یورپ سے یہ توقع لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے برتر اسلحہ، فوجوں کی افراد اور بحری جنگی قوت سے مسلمانوں کو تھوڑے سے عرصے میں ختم کر کے قبلہ اول اور خانہ کعبہ پر قابض ہو جائیں گے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ مذہب کوئی درخت نہیں جسے جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ مذہب کسی ایک کتاب یا کتابوں کے انبار کا نام نہیں جسے جلا دیا جائے تو مذہب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مذہب عقائد اور نظریات کا نام ہے جو انسان کے ذہن و دل میں محفوظ ہوتے ہیں اور انسان کو اپنا پابند کیے رکھتے ہیں۔ انسانوں کو قتل کر دینے سے عقائد اور نظریات ختم نہیں ہو جاتے۔ کسی مذہب کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ذہنوں اور دلوں میں تعیش پسندی اور لذت پرستی ڈال دی جائے۔ عقائد اور نظریات کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور انسان آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہودیوں اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے لیے یہی جال تیار کیا۔ سرزمین عرب اور مصر میں لا کر بچھایا تو مسلمان امرا اس میں آنے لگے۔ ملت اسلامیہ کی یہ بدبختی ہے کہ مسلمان اقتدار اور عورت کی خاطر عقیدے قربان کر دیا کرتا ہے۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ میٹھا زہر مسلمان حکمرانوں اور امراء کی رگوں میں اتر چکا تھا اور صلیبی فلسطین پر قابض ہو چکے تھے۔ متعدد مسلمان ریاستیں ایسی تھیں جن پر صلیبیوں کا قبضہ تو نہیں تھا، لیکن ریاستوں کے امراء کے دلوں پر انہی کا قبضہ تھا۔ صلیبی اور یہودی مسلمانوں کی کردار کشی میں اس حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ کسی بھی مسلمان سالار کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کا وفادار ہے۔ زنگی اور ایوبی کے لیے یہ غدار بہت بڑا مسئلہ بن گئے تھے۔ 1174 سے 1175 میں سلطان ایوبی اور فلسطین کے درمیان کلمہ گو بھائی حائل ہو گئے تھے۔ صلیبی دور بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان ایوبی ہر میدان میں صلیبیوں کو شکست پہ شکست دیتا چلا آ رہا تھا، مگر صلیبیوں نے مسلمان امراء کو ہی اس کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ اس کا بے حد تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ نور الدین زنگی کا اپنا بیٹا الملک الصالح اسماعیل اس کی وفات کے بعد سلطان ایوبی کے مخالف کیمپ میں چلا گیا۔ وہ بادشاہ جو اپریل 1175 میں ایک جھونپڑے میں بیٹھا تھا، الملک الصالح کا اتحادی سیف الدین غازی تھا۔ ان کا تیسرا اتحادی گمشتگین تھا۔ آپ اس معرکے کی تفصیل پڑھ چکے ہیں جس میں سلطان ایوبی نے ان تینوں کی متحدہ فوج کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ تینوں اپنی اپنی فوج کے مرکز ہیڈ کوارٹر کے خیمے ساز و سامان سمیت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان کی جو جنگی قیدی سلطان ایوبی کی فوج نے پکڑے تھے انہیں مسلمان سمجھ کر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ سلطان ایوبی کی قوم پرستی اور کشادہ ظرفی تھی جو اسے مہنگی پڑی۔ یہ قیدی واپس گئے تو انہیں فوج میں لے کر چند دنوں میں بکھری ہوئی فوجیں منظم کر لی گئی۔ یہ تو چند دنوں بعد کی بات ہے۔ میدان جنگ سے الملک الصالح، سیف الدین غازی اور گمشتگین کا بھاگنا بڑا عجیب تھا۔ انہیں ایک دوسرے کا ہوش نہیں تھا۔ گمشتگین ہرن کا قلعے دار تھا جو بغداد کے خلافت کے تحت تھا، لیکن جنگ سے پہلے اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ بھاگا تو ہرن جانے کے بجائے حلب چلا گیا، جسے الملک الصالح نے اپنا دارالخلافہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس خوف سے ہرن نہیں گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تعاقب میں آ کر اسے پکڑ لے گا۔ سیف الدین ایک اور شہر موصل اور اس کے مسافات کا حکمران امیر تھا۔ وہ حکمران ہی نہیں سالار بھی تھا۔
میدان جنگ کے داو پیچ سے واقف تھا، مگر اس نے اپنا ایمان بیچ ڈالا تھا، جو مومن کی تلوار بھی ہوتا ہے، ڈھال بھی۔ وہ میدان جنگ میں بھی حرم کی چیدہ لڑکیوں اور ناچنے والیوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ شراب کے مٹکوں کے علاوہ خوبصورت پرندے بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ عیش و عشرت کا یہ سارا سامان وہیں چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بھاگنے والوں میں اس کا نائب سالار اور ایک کمانڈر بھی تھا۔ اسے موصل جانا تھا، لیکن سلطان ایوبی کے چھاپہ مار دشمن اس کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے دشمن کی بکھری ہوئی فوج کے لیے پسپائی محال کر دی تھی۔ سیف الدین اور اس کے دونوں ساتھیوں نے شاید چھاپہ ماروں کی کوئی پارٹی دیکھ لی تھی، جسے بچنے کے لیے وہ موصل کے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ علاقہ اس دور میں عجیب تھا، ریگستان بھی تھا، چٹانی بھی، اور کہیں سرسبز بھی۔ وہاں انہیں چھپنے کی جگہیں ملتی رہیں۔ وہ موصل سے تھوڑی ہی دور تھے، رات گہری ہو گئی تھی۔ انہوں نے چاندنی رات میں کچھ مکان نظر آئے۔ سیف الدین نے پہلے ہی مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک سفید ریش بوڑھا باہر آیا۔ اس کے سامنے 3 گھوڑ سوار کھڑے تھے، جو اس قدر بری طرح ہانپ رہے تھے کہ بوڑھے نے پوچھا، معلوم ہوتا ہے تم بھی موصل کی فوج کے سپاہی ہو اور بھاگ کر آئے ہو۔ میں 2 دنوں سے سپاہیوں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ پانی پینے کے لیے رکتے ہیں اور موصل کو چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے موصل کتنی دور ہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اگر تمہارے گھوڑوں میں دم ہے تو شہری تک پہنچ سکتے ہو، بوڑھے نے کہا۔ یہ گاؤں موصل کا ہی ہے۔ اگر تمہارے پاس جگہ ہو تو کیا ہم رات تمہارے ہاں گزار سکتے ہیں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ جگہ دل میں ہوا کرتی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ گھوڑوں سے اترو اور اندر چلو۔ ایک کمرے میں وہ تینوں مشعل کی روشنی میں بیٹھے تھے تو بوڑھے نے ان کے لباس کو غور سے دیکھا۔ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ سیف الدین نے مسکرا کر پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم سپاہی نہیں ہو، بوڑھے نے کہا۔ تمہارا رتبہ سالاری تک ہو سکتا ہے۔ یہ والیہ موصل سیف الدین غازی ہیں، نائب سالار نے کہا۔ تم نے کسی معمولی آدمی کو پناہ نہیں دی، تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ میں نائب سالار ہوں اور یہ کمانڈر ہیں۔ ایک بات غور سے سن لو میرے بزرگ، سیف الدین نے کہا۔ ہو سکتا ہے ہمیں تمہارے گھر زیادہ دن رکنا پڑے۔ ہم دن کے وقت باہر نہیں نکلیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تمہیں سزا ملے گی، اور اگر تم نے یہ راز چھپائے رکھا تو انعام ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ میں نے والیہ موصل کو پناہ نہیں دی، بوڑھے نے کہا۔ آپ بھولے بھٹکے مصیبت کے مارے میرے ہاں آئے ہیں۔ جتنے دن رہیں گے خدمت کروں گا۔ اگر آپ چھپ کر رہنے کی خواہش مند ہیں تو چھپائے رکھوں گا، اور مجھے آپ کے ساتھ اس لیے بھی دلچسپی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی فوج میں سپاہی ہے۔ ہم اسے ترقی دیں گے، نائب سالار نے کہا۔ اگر آپ اسے فوج سے سبکدوش کر دیں تو میرے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے، بوڑھے نے کہا۔ ہاں، سیف الدین نے کہا، ہم اسے فوج سے سبکدوش کر دیں گے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ رہے۔ میں نے اس کی زندگی کی آرزو کبھی نہیں کی، بوڑھے نے کہا۔ میں نے اسے اپنی قوم کی فوج میں بھیج کر خدا کے سپرد کیا تھا۔ میں بھی سپاہی تھا، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ اللہ آپ کے والد مرحوم قطب الدین غازی کو جنت عطا فرمائے۔ میں ان کے دور میں سپاہی تھا۔ ہم نے کفار کے خلاف معرکے لڑے ہیں، مگر میرے بیٹے کو آپ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑانے لے گئے ہیں۔ میں اس کی شہادت کا آرزو مند تھا، موت کا نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نام کا مسلمان ہے، سیف الدین نے کہا۔ اس کے خلاف جنگ جائز ہے، بلکہ فرض ہے، محترم بزرگ، نائب سالار نے کہا۔ ان باتوں کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون مسلمان اور کون کافر ہے۔ میرے بیٹوں، بوڑھے نے کہا، عبرت حاصل کرو۔ میری عمر 75 سال ہو گئی ہے۔ میرا باپ 90 برس کی عمر میں مرا تھا، اور اس کا باپ 50 برس کی عمر میں میدان جنگ میں شہید ہوا تھا۔ دادا نے اپنے وقتوں کے قصے کہانیاں میرے باپ کو سنائے تھے۔ میرے باپ نے وہ میرے سینے میں ڈال دیے تھے۔ اس طرح میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بادشاہی کی ہوس نے جسے بھی بھائی سے لڑایا
وہ ایک نہ ایک دن بھاگ کر کسی غریب کے جھونپڑے میں جا چھپا۔ جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کا بھی یہی انجام ہوا تھا۔ تمہاری 3 فوجوں کو صلاح الدین ایوبی کی ایک فوج نے پسپا کر دیا ہے، اور جس حالت میں پسپا کیا ہے وہ 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ 10 فوجیں ہوتیں تو بھی یہ بھی اسی طرح بھاگتیں۔ جو حق پر ہوتے ہیں وہ فتح حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں شکست ہوتی ہے تو وہ بھاگتے نہیں، ان کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھائی جاتی ہیں، وہ چھپتے نہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو؟ سیف الدین نے ایسے لہجے میں کہا کہ جس میں غصے کی جھلک تھی۔ ہمیں تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کا حامی ہوں، بوڑھے نے کہا۔ میں اسلام کا حامی ہوں۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے دشمن کو دوست سمجھا اور یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ آپ کے مذہب کا دشمن ہے۔ آپ کی شکست کا سبب یہی ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج یہاں اچانک آ گئی تو میں آپ کو چھپائے رکھوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ اتنے میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ اس کے پیچھے ایک جوان عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بھی کھانا تھا۔ سیف الدین کی نظریں لڑکی پر جم گئیں۔ وہ کھانا رکھ کر چلی گئیں تو سیف الدین نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ چھوٹی میری بیٹی ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور بڑی میری بہو، میرے اس بیٹے کی بیوی جو آپ کی فوج میں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری بہو بیوہ ہو گئی ہو۔ اگر تمہارا بیٹا مارا گیا ہے تو میں تمہیں بے انداز رقم دوں گا، سیف الدین نے کہا، اور اپنی بیٹی کے متعلق تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کسی جھونپڑے میں کسی سپاہی کی دلہن بن کر نہیں جائے گی۔ ہم نے اسے اپنی زوجیت کے لیے پسند کر لیا ہے۔ میں نے نہ اپنا بیٹا بیچا ہے نہ بیٹی کو بیچوں گا، بوڑھے نے کہا۔ جھونپڑے میں پل کر جوان ہونے والی بیٹی کسی سپاہی کے جھونپڑے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے لالچ نہ دیں۔ آپ میرے مہمان ہیں، میزبانی کا ہر فرض ادا کروں گا۔ تم سو جاؤ، سیف الدین نے بوڑھے سے کہا۔ ہمیں تم پر بھروسہ ہے اور خوشی ہے کہ ہماری ریاست میں تم جیسے صاف گو اور بااصول بزرگ موجود ہیں۔ بوڑھا چلا گیا تو سیف الدین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس قسم کے انسان دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ تم نے اس کی بیٹی کو غور سے دیکھا تھا؟ اچھا موتی ہے، نائب سالار نے کہا۔ حالات ذرا بہتر ہو لیں یہ موتی اپنی جھولی میں ہوگا، سیف الدین نے مسکرا کر کہا، پھر چونک کر اپنے نائب سالار سے کہنے لگا، تم موصل کی خبر لو، فوج کو یکجا کرو، صلاح الدین ایوبی کی سرگرمیاں بھانپو اور مجھے بہت جلدی بتاؤ کہ میں موصل آ جاؤں یا کچھ دیر رکا رہوں۔ اور تم، اس نے کمانڈر سے کہا، حلب والوں کو بتا دو کہ میں کہاں ہوں، خود جاؤ یا کسی کو بھیجو۔ دونوں روانہ ہو گئے۔ سیف الدین جو شراب میں بدمست ہو کر حسین سے حسین تر لڑکیوں سے دل بہلا کر محل میں سونے کا عادی تھا، ایک کچے سے مکان کی فرش پر سو گیا۔ اس سے 1 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ میدان جنگ سے ایک سپاہی بھاگا ہوا موصل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا تھا، رکتا تھا اور آہستہ آہستہ چلانے لگتا تھا۔ کبھی گھوڑا روک کر گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ وہ عام راستے سے کچھ ہٹ کر جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا اس پر خوف طاری ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں۔ ایک جگہ اس نے گھوڑا روکا، اترا اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زار و خطار رو پڑا۔ وہاں سے وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ یہ فوجیں جب صلاح الدین ایوبی سے شکست کھا کر بکھری اور پسپا ہوئی تھیں، سلطان ایوبی کے کئی ایک جاسوس ان میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا طریقہ تھا کہ جب دشمن پسپا ہوتا تھا تو کچھ جاسوس بھاگے ہوئے سپاہیوں یا جنگ کی ضد میں آئے ہوئے گاؤں کے مہاجروں کے بہروپ میں دشمن کے علاقے میں چلے جاتے اور دشمن کی تنظیم نو، عزائم اور دیگر قوائف دیکھ کر اطلاعیں فراہم کرتے تھے۔ دمشق سے جب الملک الصالح اپنی فوج کے ساتھ بھاگا تھا تو بھی جاسوسوں کی خاصی تعداد فوج اور بھاگے ہوئے شہریوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔
جیسا کہ پہلے وضاحت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی آدھی جنگ جاسوسی کے نظام سے جیت لیا کرتا تھا۔ جاسوسی کے لیے جن آدمیوں کو منتخب کیا جاتا وہ غیر معمولی طور پر ذہین، ٹھنڈے مزاج والے، فیصلے کی اہلیت اور خود اعتمادی رکھنے والے، لڑاکے اور پھرتیلے ہوتے تھے۔ اپریل 1175 میں سلطان ایوبی نے اپنے مسلمان دشمنوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو اس کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ان جاسوسوں کو جو اس کام کے لیے تربیت یافتہ تھے، دشمن کی بکھری ہوئی فوج میں شامل ہو کر حلب، موصل اور ہرن تک جانے اور دشمن کے آئندہ عزائم معلوم کرنے کو بھیج دیا۔ ان میں بعض دشمن کی فوج کے لباس میں تھے اور بعض دیہاتی لباس میں۔ ان کا جانا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ دشمن تنظیم نو ری پروگرامنگ کر کے جوابی حملہ کرے گا۔ سلطان ایوبی نے دشمن کو جو نقصان پہنچایا تھا اس سے اسے اندازہ تھا کہ دشمن ری پروگرامنگ میں خاصے دن صرف کرے گا۔ دشمن کی 3 فوجیں تھیں۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے 3 دشمن دلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، تینوں میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر سلطنت اسلامیہ کا مختار کل اور شہنشاہ بن جائے۔ وہ ایک دوسرے کے بھی خلاف تھے، مگر فی الحال صورت یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو اپنا مشترک دشمن مانتے تھے، اس لیے یہ امکان موجود تھا کہ وہ تینوں فوجوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیں گے اور جوابی حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی یہ بھی جانتا تھا کہ عیاشوں کے دل دادا میدان جنگ میں نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے دشمن کو صلیبیوں کی مدد اور پشت پناہی حاصل ہے اور ان کے پاس صلیبی مشیر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان سالاروں میں سے 2-3 ایسے تھے جو قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان میں مظفر الدین ابن زین الدین خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج میں سالار رہ چکا تھا، اس لیے سلطان ایوبی کے داؤ پیچ کو خوب سمجھتا تھا۔ صلیبی مشیروں اور مظفر الدین جیسے سالاروں نے سلطان ایوبی کو بہت چوکس کر دیا تھا۔ اسے جو عنصر زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ اس کی اپنی فوج کی کیفیت تھی جو تسلی بخش کہلائی جا سکتی تھی، لیکن یہ خطرہ تھا کہ فوری طور پر دوسری جنگ نہیں لڑ سکے گا۔ جانی نقصان کم نہ تھا، دشمن کو شکست تو دیتی مگر کچھ قیمت بھی دینی پڑی تھی جو تھوڑی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی کے لیے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مستقر سے دور تھا۔ رسد اس کے ساتھ تھی لیکن طویل جنگ کے صورت میں رسد کی کیفیت مخدوش ہو سکتی تھی۔ اس نے قریبی آبادیوں سے بھرتی شروع کرا دی تھی۔ لوگ بھرتی ہو رہے تھے، ان میں سے زیادہ تر تیغ زنی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں واقف تھے، لیکن فوج کی صورت میں لڑانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ ٹریننگ شروع کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی تاکہ کام کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسے بعض مقامات مزاحمت کے بغیر مل گئے اور وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا اور پانی کی افراد تھی۔ فوج اور جانور تھک کر چور ہو چکے تھے۔ جانوروں کی یہ حالت تھی کہ اتنا زیادہ سبزہ اور پانی دیکھ کر وہ بھول ہی گئے تھے کہ ان کا استعمال اور فرائض کیا ہیں۔ سلطان ایوبی نے وہیں خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا۔ دیکھ بھال کے دستے موزون جگہوں پر بھیج دیے۔ جاسوس پہلے ہی چلے گئے تھے، اسے حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ نظام ایک مشین کی طرح از خود چلتا تھا۔ یہ مقام جہاں سلطان ایوبی نے قیام کیا تھا ترکمان کے نام سے مشہور تھی۔ اس کا پورا نام حباب الترکمان، ترکمان کا کنواں تھا۔ بھرتی اور تیز کر دو، سلطان ایوبی نے اپنی مرکزی کمان کی پہلی کانفرنس میں کہا۔ اجتماعی طور پر لڑنے کی تربیت اور زیادہ تیز کر دو۔ خدا نے تم پر کرم کیا ہے، تمہیں بڑا ہی احمق دشمن دیا ہے۔ اگر ان لوگوں میں
کچھ سوجھ بوجھ ہوتی تو یہ پسپا ہو کر اس جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ جنگی جانوروں اور سپاہیوں کے لیے یہ مقام جنت سے کم نہیں۔ یہاں تمہارے جانور اتنا چارہ کھا لیں گے کہ 10 روز بغیر چارے کے لڑ سکیں گے۔ میرے دوستوں، دشمن کو حقیر نہ سمجھو، فوج کو آرام دو، لیکن تیاری کی حالت میں رہنا۔ طبیبوں سے کہو کہ راتوں کو نہ سوئیں، زخمیوں کو بہت جلد صحت یاب کریں اور بیماروں کو دن رات نگرانی میں رکھیں۔ اور یاد رکھو، ہمارا مقصد اپنے بھائیوں کو قتل کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا اور دھتکارنا نہیں۔ ہماری منزل فلسطین ہے۔ اگر آپس میں دست و گریباں ہوتے رہیں تو صلیبی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نظر فلسطین پر رکھو اور راستے میں جو رکاوٹ آئے اسے روندتے چلے جاؤ۔ اسی مقام پر صلاح الدین ایوبی کو الملک الصالح کی طرف سے صلح کا پیغام ملا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ پچھلی قسط میں کہا گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح نامہ قبول کر لیا۔ اس سے اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ اس کے دشمن نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دشمن نہیں سمجھتا، عالی ظرفی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ اس نے دشمن کے جو جنگی قیدی پکڑے تھے انہیں مختصر سا آواز دے کر رہا کر دیا تھا۔ الملک الصالح کے صلح نامے پر اپنی مہر ثبت کرنے سے پہلے بھی اس نے کوئی کڑی شرط نہ رکھی، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا تھا کہ تمہارا دشمن میں نہیں ہوں، صلیبی ہیں۔ اس پیغام نے اسے جو اطمینان دیا تھا وہ 3-4 دنوں سے زیادہ نہ رہا، کیونکہ اسے الملک الصالح کا ایک اور پیغام ملا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو یہ اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین غازی کے نام تھا، جو غلطی سے قاصد سلطان ایوبی کے پاس لے کر آیا تھا۔ پچھلی قسط میں اس پیغام کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس پیغام سے یہ ظاہر ہوا کہ سیف الدین غازی سلطان ایوبی کے دشمن نمبر 2 نے الملک الصالح کو لکھا تھا کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر کے غلطی کی ہے اور اپنی اتحادیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ سیف الدین نے اس کے پیغام کے جواب میں الملک الصالح نے اسے لکھا تھا کہ تم لوگ بے فکر رہو، میں نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا ہے تاکہ وہ اس حالت میں ہم پر نہ آ دھمکے جبکہ ہماری فوجیں فوری طور پر مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی نظر حلب پر ہے، اس کی فوج بھی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے اسے صلح کا جھانسا دیا ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی فوج کو منظم کرو۔ صلیبی مشیر میری فوج کو تیزی سے منظم اور تیار کر رہے ہیں۔ تم مجھ سے اتفاق کرو گے کہ ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ الملک الصالح نور الدین زنگی کا بیٹا تھا، جس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو انتظامیہ اور فوج کی مفاد پرست حکام نے الملک الصالح کو نور الدین زنگی کا جانشین بنا کر اسے سلطان کا خطاب دے دیا، پھر اسے اپنے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا لیا۔ سلطنت اسلامیہ بکھرنے لگی۔ سلطان ایوبی مصر سے دمشق گیا۔ الملک الصالح اور اس کے حواری دمشق کی فوج کے کچھ حصے اس کے ساتھ بھاگ کر حلب چلے گئے اور اس شہر کو دارالسلطنت بنا لیا۔ ملک الصالح کو حواری استعمال کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو صلح کا دھوکہ انہی لوگوں نے صلیبی مشیروں کے مشورے سے دیا تھا، مگر پیغام سیف الدین کے پاس جانے کے بجائے سلطان ایوبی کے ہاتھ آ گیا۔ یہ اس دور کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قاصد یہ پیغام غلطی سے صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا تھا، لیکن مسلمان مورخین نے، جن میں سراج الدین قابل ذکر ہے، دعووں سے لکھا ہے کہ قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ سلطان ایوبی کو اس پیغام نے پریشان کر دیا، لیکن اس کی پریشانی سے متاثر ہو کر فوری طور پر کوچ اور حملے کا حکم نہ دیا۔
دشمن کی طرح اسے بھی اپنی فوج کی کیفیت کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ اس کے پیش نظر سب سے پہلے اہم پہلو یہ تھا کہ اس کا دشمن اپنے مستقر کے قریب تھا اور وہ خود مستقر سے بہت دور۔ رسد کا راستہ طویل اور غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اندھا دھند پیش قدمی کا قائل نہیں تھا۔ جاسوسوں کی مستند رپورٹوں کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اس کے بجائے وہ دشمن کو آگے آنے کی مہلت دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ کچھ اور جاسوس دشمن کے علاقے میں بھیج دے جو بہت جلدی معلومات حاصل کر کے بھیجیں۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ اور ضروری انتظامات کیے۔ اس نے اپنی مرکزی کمان سے کہا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا بلکہ دشمن کو حملے کی مہلت دے گا تاکہ وہ اپنے اڈے سے دور نکل آئیں۔ ان ہدایات کے بعد وہ دور دور کی زمین کا جائزہ لینے لگا جہاں اس نے دشمن کو لڑانا تھا۔ ذکر اس سپاہی کا ہو رہا تھا جو میدان جنگ سے بھاگ کر موصل کی سمت جا رہا تھا۔ وہ موصل یعنی سیف الدین غازی کی فوج کا سپاہی تھا۔ اس فوج کا بہت سارا حصہ تو اجتماعی طور پر پسپا ہوا تھا۔ جو سپاہی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تھے وہ بکھر کر اکیلے اکیلے بھاگے تھے۔ یہ سپاہی اکیلے بھاگنے والوں میں سے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے ایک جگہ گھوڑا روکا، نماز پڑھی اور دعا کرتے رو پڑا۔ پھر وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ ایک گھوڑ سوار اس کے قریب جا رکا۔ سپاہی عالم خیال میں ایسا محو تھا کہ گھوڑے کے قدموں کی آہٹ بھی اسے بیدار نہ کر سکی۔ سوار گھوڑے سے اترا اور سپاہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تب اس نے بدک کر اوپر دیکھا۔ یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ تم میدان جنگ سے پسپا ہو کر آئے ہو۔ سوار نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہا، لیکن تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اگر زخمی ہو تو میں کچھ مدد کروں؟ میرے جسم پر کوئی زخم نہیں، سپاہی نے جواب دیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے دل میں گہرا زخم آیا ہے۔ یہ گھوڑ سوار جو اس کے پاس آ بیٹھا تھا سلطان ایوبی کے ان جاسوسوں میں سے تھا جنہیں دشمن کی پسپائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقے میں جانے کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا نام داؤد تھا۔ ٹریننگ کے مطابق وہ اس سپاہی کا غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اسے وہ استعمال کر سکتا تھا۔ اپنی ذہانت سے وہ سمجھ گیا کہ یہ سپاہی جذباتی لحاظ سے اکھڑا ہوا ہے اور یہ شکست کی دہشت کا اثر ہے۔ اس نے سپاہی کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ سپاہی کے دل میں جو غبار تھا وہ باہر آ گیا۔ سپاہ گیری میرا خاندانی پیشہ ہے، سپاہی نے کہا۔ میرا باپ سپاہی تھا، دادا بھی سپاہی تھا۔ سپاہ گیری ہمارا ذریعہ معاش بھی ہے اور ہماری روح کی غذا بھی۔ میں اللہ کا سپاہی ہوں، اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے لڑتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی ہمارے مذہب کے بدترین دشمن ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میرے باپ نے مجھے دوستی اور دشمنی کی تاریخ زبانی سنائی تھی۔ میں اسلامی جذبے سے فوج میں شامل ہوا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ہمیں بتایا جانے لگا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کا دوست ہے اور بدکار آدمی ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور صلیبی اس سے ڈرتے ہیں اور وہ صلیبیوں سے قبلہ اول آزاد کرائے گا۔ ہماری فوج کے امام نے بھی ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت بری بری باتیں بتائیں۔ ہم اپنی ریاست کے والی سیف الدین غازی کو سچا سمجھتے رہے۔ ایک روز ہماری فوج کو کوچ کا حکم ملا۔ ہم ادھر آئے تو جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمان فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ اس فوج کے سپاہی نعرے لگا رہے تھے، حق کے خلاف نہ لڑو مسلمانوں، تمہارے دشمن صلیبی ہیں، ہم نہیں۔ ہمارا ساتھ دو، قبلہ اول کو آزاد کراؤ، عیاش حکمرانوں کے لیے نہ لڑو۔ میں نے اس فوج کے جھنڈے دیکھے جن پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ میرے دوست، میں نے ان سپاہیوں کو جس طرح لڑتے دیکھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔
ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ تیر کدھر سے آ رہے ہیں اور شعلے کہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ ایک جگہ چٹان پھٹی ہوئی تھی۔ میرے دل پر موت کا نہیں خدا کا خوف ایسا طاری ہوا کہ میرے بازوؤں میں طاقت نہ رہی کہ تلوار کا وزن اٹھا سکتے، گھوڑے کی باگیں کھینچنے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے گھوڑا پھٹی ہوئی چٹان کے اندر کر لیا۔ میں بزدل نہیں ہوں مگر میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ باہر تلواریں ٹکرا رہی تھیں، گھوڑوں کا شور تھا اور مجھے نعرے سنائی دے رہے تھے، رمضان شریف میں بھائیوں کے خلاف نہ لڑو۔ مجھے یاد آیا کہ ہمیں حکم ملا تھا کہ جنگ میں روزے معاف ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی روزے سے تھے۔ میں اس وقت تک ان میں سے 3 سپاہیوں کو قتل کر چکا تھا۔ ان کا خون میری تلوار پر جم گیا تھا۔ سپاہی اپنی تلوار پر خون دیکھ کر خوش ہوا کرتا ہے، مگر میں اپنی تلوار کو دیکھنے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ میری تلوار کے ساتھ میرے بھائیوں کا خون تھا۔ مجھ میں اب وہاں سے باہر نکلنے اور لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہیں دبکا رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے ایک سوار نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے للکارا۔ اس نے برچھی مجھ پر سیدھی کی۔ میں نے خون آلود تلوار اس کے گھوڑے کے خدموں پر پھینک دی اور کہا، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، نہیں لڑوں گا۔ گھمسان کی جنگ کچھ دور تھی۔ یہ سوار شاید چھاپا مار تھا اور چھپے ہوئے سپاہیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آگے آ گیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم خدا کے سچے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہو؟ میں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ گناہ مجھ سے کرایا گیا ہے، مجھے گمراہ کیا گیا ہے۔ اس نے مجھ سے برچھی لے لی۔ تلوار تو میں پہلے ہی پھینک چکا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، خدا سے اپنی گناہ کی بخشش مانگو اور ادھر کو نکل جاؤ، پیچھے نہ دیکھنا، میں اللہ کے حکم سے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میدان جنگ میں دشمن جان بخشی نہیں کیا کرتے۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جو راستہ اس نے بتایا تھا گھوڑا اس پر ڈال دیا۔ وہ محفوظ راستہ تھا۔ میں میدان جنگ سے دور نکل آیا۔ رات کو ایک جگہ رکا اور سو گیا۔ خواب میں مجھے وہ 3 سپاہی نظر آئے جنہیں میں نے جنگ میں قتل کیا تھا۔ ان کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ میرے ارد گرد آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، خاموش تھے۔ میرے دل پر ایسا خوف طاری ہو رہا تھا جس سے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ میں نے بچوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اتنی ٹھنڈی رات میں بھی میرے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ خوف سے میں مرا جا رہا تھا۔ میں نفل پڑھنے لگا اور روتا رہا۔ میں 3-4 دنوں سے بھٹک رہا ہوں۔ رات کو میں سو نہیں سکتا، دن کو کہیں چین نہیں آتا۔ رات کو خواب میں ان 3 سپاہیوں کو دیکھتا ہوں جو میری تلوار سے قتل ہوئے ہیں، اور دن کے وقت ان ویرانوں میں وہ مجھے اپنے ارد گرد گھومتے محسوس ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اگر وہ سوار جس نے مجھے چٹان میں چھپا ہوا دیکھ لیا تھا مجھے قتل کر دیتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے میری جان بخشی کر کے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مجاہدوں کو قتل کیا ہے۔ تم زندہ رہو گے۔ داؤد نے اسے کہا، یہ خدا کی رضا ہے کہ تم مرو گے نہیں۔ میدان جنگ سے تم زندہ نکل آئے۔ تمہارے پاس خودکشی کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے تم سے کوئی نیکی کا کام کرانے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ خدا نے تمہیں موقع دیا ہے کہ گناہ کا کفارہ ادا کر دو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے متعلق مجھے جو بری باتیں بتائی گئی تھیں وہ سچی ہیں یا جھوٹی؟ بالکل جھوٹی، داؤد نے جواب دیا۔ بات صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو یہاں سے نکال کر خدا کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، اور سیف الدین اور اس کے دوست اپنی اپنی بادشاہی کے خواہش مند ہیں۔
انہوں نے صلیب کی پجاریوں کے ساتھ گہری دوستی کر لی ہے اور ان کی مدد سے یہ سب صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ داؤد نے اسے پوری تفصیل سے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی کیا ہے اور کیا ارادے رکھتا ہے۔ موصل کے حکمران سیف الدین کے متعلق اسے بتایا کہ وہ اتنا عیاش ہے کہ میدان جنگ میں بھی عیاشی کا سامان ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں صلاح الدین ایوبی کے ان 3 سپاہیوں کے خون کا خراج کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ سپاہی نے داؤد سے پوچھا، اگر یہ بوجھ میرے دل سے نہ اترا تو میں بہت بری موت مروں گا۔ اگر مجھے کہو تو میں والی موصل سیف الدین کا قتل کر دوں۔ ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں، داؤد نے کہا۔ تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تم کون ہو؟ سپاہی نے پوچھا۔ میں نے یہ تو تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میرا نام حارث ہے، میں موصل جا رہا ہوں۔ داؤد نے جھوٹ بولا، وہیں کا رہنے والا ہوں، جنگ کی وجہ سے میں راستے سے دور جا رہا ہوں۔ اگر تمہارا گاؤں راستے میں پڑتا ہے تو وہاں رکوں گا۔ میرا گاؤں دور نہیں، سپاہی حارث نے کہا۔ تم میرے گھر نہیں رکو گے تو زبردستی روکوں گا۔ تم نے میری زخمی روح کو سکون دیا ہے، میں نے اتنی اچھی باتیں کبھی نہیں سنی تھیں۔ میں گھر ہی جاؤں گا، موصل کی فوج میں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے نجات کا راستہ دکھا سکو گے۔ والی موصل سیف الدین غازی بوڑھے کے کچے سے مکان میں فرش پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ کئی راتیں جاگا تھا۔ آج رات وہ اتنی گہری نیند سویا کہ مکان کے باہر والے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ نہ کھلی۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ سفید ریش بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی بیٹی اور بہو بھی جاگ اٹھیں۔ بوڑھے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی کا بھگایا ہوا موصل کا کوئی اور کمانڈر یا سپاہی آیا ہے۔ راستے میں گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 2 گھوڑے کھڑے تھے، سوار اتر آئے تھے۔ حارث نے سلام کیا تو بوڑھا اس کے ساتھ لپٹ گیا، مگر اس نے محبت کی بے تابی کا اظہار الفاظ میں نہ کیا۔ بولا، میرے عزیز بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ حرام موت سے بچ آئے ہو، ورنہ جب تک میں زندہ رہتا لوگوں سے یہی سنتا رہتا کہ تمہارا بیٹا اسلامی فوج کے خلاف لڑا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھی داؤد کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ داؤد کچھ کہنے لگا تھا، بوڑھے نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، پھر سرگوشی میں کہا، تمہارا بادشاہ اور سالار اعلیٰ سیف الدین غازی اندر سویا ہوا ہے۔ گھوڑے خاموشی سے دوسری طرف لے جا کر باندھ دو اور اندر آ جاؤ۔ سیف الدین غازی؟ حارث نے حیرت سے کہا، یہاں کیسے آ گیا؟ شکست کھا کر۔ بوڑھے نے سرگوشیوں میں جواب دیا، اندر چلو۔ گھوڑے دوسری طرف سے اندر لے جا کر باندھ دیے گئے۔ داؤد اور حارث کو بوڑھا اندر لے گیا۔ حارث ہی اس کا وہ سپاہی بیٹا تھا جس کے متعلق اس نے سیف الدین کو بتایا تھا۔ حارث داؤد کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بیوی اور جوان بہن تھی۔ اس نے باپ سے کہا، اس کا نام داؤد ہے، اس سے بہتر اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم بھی بھاگ کر آئے ہو؟ بوڑھے نے داؤد سے پوچھا۔ میں فوجی نہیں ہوں، داؤد نے جواب دیا، موصل جا رہا ہوں، جنگ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ حارث مل گیا تو اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ والی موصل ہمارے گھر میں کیسے آیا ہے؟ حارث نے اپنے باپ سے پوچھا۔ سفید ریش باپ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح آیا ہے۔ آج ہی رات آیا ہے، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک نائب سالار اور کمانڈر تھا۔ ان دونوں کو اس نے کہیں بھیج دیا ہے۔ میرے کانوں میں اس کے یہ الفاظ پڑے تھے کہ فوج کو یکجا کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہ موصل آ جاؤں یا ابھی چھپا رہوں۔ میں اس وقت دروازے کے قریب تھا۔ کیا آپ نے اس کی باتوں سے محسوس کیا ہے کہ وہ موصل کی فوج کو یکجا کر کے فوری طور پر لڑنا چاہتا ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ ابھی تو وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ مجھے کہتا تھا
کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دو کہ یہ یہاں ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا یہ ارادہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کا ضرور ہے۔ اپنے کمانڈر کو اس نے موصل کی بجائے کسی اور طرف بھیجا ہے۔ میں اسے قتل کروں گا، حارث نے کہا۔ اس نے مسلمان کے خلاف لڑایا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، مجھے پاگل کیا ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا۔ دیوار کے ساتھ اس کے باپ کی تلوار لٹک رہی تھی، وہ لے لی۔ باپ نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ داؤد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ حارث بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ باپ نے اسے کہا کہ پہلے میری بات سن لو۔ داؤد نے ابھی اسے روکا اور کہا کہ ایسے فیصلے کرنے سے پہلے سوچ لینا اچھا ہوتا ہے۔ ہم اسے قتل کر کے ہی چین کا سانس لیں گے، لیکن پہلے آپس میں صلح مشورہ کر لیں۔ حارث مان تو گیا، لیکن پھنکار رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ بوڑھے نے اپنے بھپرے ہوئے بیٹے کو بٹھا کر کہا، وہ گہری نیند سویا ہوا ہے، اسے تو میرے ناتواں بازو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اس کی لاش کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس کے جو 2 ساتھی چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ ہمیں شک میں پکڑ لیں گے۔ تمہاری جوان بیوی اور جوان بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اگر ہم انہیں بتائیں گے کہ والی موصل چلا گیا ہے تو وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اس نے انہیں کہا تھا کہ وہ یہیں واپس آئیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ سیف الدین کو سچا سمجھتے ہیں، حارث نے کہا۔ آپ مسلمان کے خلاف مسلمان کی لڑائی کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں قتل نہیں کرنا چاہتا، بوڑھے نے کہا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں اسے سچا نہیں سمجھتا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو۔ اس نے مجھے یہ لالچ بھی دیا کہ اگر تمہارا بیٹا جنگ میں مارا گیا تو میں اس کے عوض بہت رقم دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شہادت کا خواہش مند ہوں، حرام موت یا رقم کا نہیں۔ سیف الدین میرے خیالات جان گیا۔ اگر ہم نے اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی تو اس کا نائب سالار فوراً مجھے پکڑے گا اور کہے گا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی ہو، اس لیے تم نے والی موصل کو قتل کر دیا ہے۔ داؤد بھائی، حارث نے داؤد سے پوچھا، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے میری جذباتی حالت دیکھی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ خدا نے مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر نیکی کا اور کیا کام ہو سکتا ہے کہ اس حکمران کو ختم کر دوں جس نے ہزاروں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ تم دانشمند انسان ہو۔ اس ایک آدمی کو قتل کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، داؤد نے کہا۔ اس کے دوست بھی ہیں جو حلب میں ہیں اور ہرن میں بھی، ان کے بہت سے سالار ہیں اور ان کی 3 فوجیں ہیں۔ اکیلے سیف الدین کے قتل سے یہ سب صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں گے۔ ہتھیار ڈلوانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سب کو میدان جنگ میں ایسا بے بس کر دیا جائے کہ ہتھیار ڈال دیں اور صلاح الدین ایوبی کی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کام صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ حارث نے کہا، میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ کس طرح سرد ہوگی؟ مجھے خدا 3 مجاہدین اسلام کا خون کیوں کر بخشے گا؟ داؤد بہت خوش تھا کہ اسے والی موصل یہیں مل گیا ہے۔ وہ حارث اور اس کے باپ کو یہ بتانے سے جھجک رہا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ جاسوس کو جذبات میں آ کر اپنا پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، مگر پردہ اپنے اوپر ڈالے رکھنے سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ سیف الدین جہاں بھی جائے گا وہ اس کا تعاقب کرے گا اور اس کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھے گا، لیکن اتنے دن حارث کے گھر میں ٹھہرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔
اسے باپ بیٹے کے تعاون کی ضرورت تھی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ اعتماد میں لے یا نہ لے۔ اس نے ان کے ساتھ اپنے انداز سے باتیں شروع کر دیں۔ اس نے دیکھا کہ حارث تو سیف الدین کو قتل کرنے پر تلا ہی ہوا ہے، اس کا باپ بھی صلاح الدین ایوبی کے اس دشمن کا نام حقارت سے لیتا ہے۔ اگر میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں جس سے سیف الدین آئندہ اٹھنے کے قابل نہ رہے تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ داؤد نے اس سے پوچھا، میرے بیٹے کی طرح تم جذبات سے نہیں سوچ رہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، بوڑھے نے کہا، اور میں قتل سے ہٹ کر کچھ اور نہیں سنوں گا۔ حارث نے کہا، اگر تم اپنی عقل اور اپنے جذبات کی لگام میرے ہاتھ میں دے دو تو تمہارے ہاتھوں ایسا کام کراؤں جو تمہاری روح کو سکون اور چین سے مالا مال کر دے۔ داؤد نے دونوں کو بڑی غور سے دیکھا۔ حارث کی بیوی اور بہن ذرا الگ ہٹ کر بیٹھی سن رہی تھی۔ داؤد نے انہیں بھی غور سے دیکھا اور کہا، مجھے قرآن دو۔ حارث کی بہن نے اٹھ کر قرآن اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور داؤد کو دے دیا۔ داؤد نے بھی قرآن کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور قرآن کھولا۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور پڑھا،